اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن علی بن ابی طالب عن حضرت الرسالۃ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اراد اللہ تعالی بعبد خیرا اعطاہ اللہ قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وبدنا فی البلاء صابرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی قابل قدر قابل عزت حاضرین و سامعین، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے اللہ کا ذکر، اس کی فضیلت۔ جو حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور اس حدیث کا پہلا حصہ اگلے دن ہم نے پڑھ لیا تھا۔ 3 چیزیں تذکرہ ہوئی تھیں اس حدیث پاک میں کہ اللہ رب العالمین جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو 3 چیزیں عطا کرتا ہے۔ پہلی چیز قلباً شاکراً، شکر کرنے والا دل عطا کرتا ہے، اور یہ شکر جو ہے اس کی وضاحت ہم نے اس دن پڑھ لی تھی۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ جس بندے پہ راضی ہو نا، بھلائی کا ارادہ کرے، جو دوسری چیز عطا فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ وَلِسَانًا ذَاکِرًا، اس کو ذکر کرنے والی زبان عطا کر دیتا ہے۔ تو دوسری چیز ہے ذکر کرنے والی زبان۔ جملہ عبادات سے مقصود اور غرض و غایت اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی یاد ہے۔ جتنی بھی عبادات ہے، مثلا نماز دین کا ستون ہے، اور اس سے مقصود اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ العنکبوت میں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور گناہ سے، اور واقعی اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ یعنی اس آیہ مبارکہ میں نماز کو اللہ کا ذکر قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ایک افضل ترین عبادت ہے، اور اس کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور جو قرآن مجید میں موجود ہے وہ بھی ذکر الہی کو تازہ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح روزہ سے مقصود ہے شہوات کو توڑنا اور کمزور کرنا، بندے کی جو خواہشات نفس، خواہشات اور شہوات ہوتی ہیں ان کو توڑنا۔ تو روزہ اس چیز کو توڑتا ہے، تاکہ جب انسان کا دل شہوات سے پاک ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی قرارگاہ بن جائے۔ اور حج سے مقصود بھی ذکر الہی ہوتا ہے۔ مسلمانی اور ایمان کی اصل کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ عین ذکر الہی ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ دوسری تمام عبادات ذکر الہی کو موقت اور پختہ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تجھے یاد کرنا تمہارے ذکر کا ہی ثمرہ ہے، اور تجھے اس سے بڑھ کر ثمرہ کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فرمایا کثرت سے اللہ کی یاد کرتے رہا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور جو لوگ اٹھتے بیٹھتے اور کروٹ بدلتے وقت ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کروٹ پر لیٹے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن مات ولسانہ رطبۃ بذکر اللہ تعالی، وہ انسان خوش بخت ہے جس کو اس حال میں موت آئے کہ اس کی زبان ذکر الہی سے تر ہو۔ تو ذکر الہی کے فضائل، ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس آدمی کو میرے ذکر میں مصروفیت کی وجہ سے دعا کرنے کی بھی فرصت نہ رہے، یعنی وہ اتنا ذکر کرے نا
کہ جب دعا کرنی ہوتی ہے اس وقت بھی اللہ کا ذکر ہی کر رہا ہو، اس کو فرصت ہی نہ رہے، تو اللہ فرماتا ہے میں اسے مانگنے والوں سے بہتر اور افضل عطا کر دیتا ہوں۔ یعنی جو دعائیں کر رہے ہیں نا، ان سے میں اس بندے کو افضل اور بہتر عطا کر دیتا ہوں۔ حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ اہل جنت کو جنت میں کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی، صرف زندگی کی اس ساعت پر حسرت اور افسوس ہوگا جسے ذکر الہی کے بغیر گزار دیا۔ جب جنتی جنت میں پہنچیں گے نا تو دوسرے لوگوں کے انعامات دیکھیں گے نا، تو اس وقت وہ بھی حسرت کریں گے کہ کاش جو ٹائم ضائع کیا تھا وہ بھی ذکر الہی میں گزار دیا ہوتا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الہی دلوں کا زنگ دور کرنے والا سائیکل ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ مروی ہے کہ ایک بار صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر سب سے افضل ہے۔ یہ سن کر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جہاد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اگر سب سے افضل اللہ کا ذکر ہے تو آپ جہاد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد بھی ذکر الہی کو قائم رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ جہاد کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ذکر الہی کو قائم رکھا جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نماز کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ہے ہی ذکر الہی، اللہ کا ذکر ہی ہے اس میں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ روزے کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ کو غذا سے خالی رکھنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ دل میں ذکر قرار پذیر ہو جائے۔ جو ذکر ہے نا بندے کا، اس میں روزے کی وجہ سے عجیب سا خلوص پیدا ہوتا ہے۔ جو حضرات اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بڑی اچھے طریقے سے محسوس کر رہے ہوں گے اس چیز کو، اور جو نہیں بیٹھے صرف روزے دار ہیں وہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ روزے کے علاوہ اللہ کا ذکر کرنے میں وہ لذت نہیں ملتی جو روزے میں اللہ کا ذکر کرنے میں لذت ملتی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ حج کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج سارے کا سارا ہی اللہ کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی حضرت ابو رزین کو فرمایا یا ابا رزین اذا خلوت فحرک لسانک، اے ابو رزین جب تم تنہائی میں ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں حرکت کرتی رہے۔ فَإِنَّكَ لَا تَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ، کیوں؟ اس لیے جب تم اپنے رب کا ذکر کرتے ہو اس وقت تک تو تم گویا نماز میں ہوتے ہو۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین پر گلی کوچوں میں چکر لگاتے رہتے ہیں۔ جو ہی وہ فرشتے کسی جماعت کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف پاتے ہیں تو سب وہاں پر حاضر ہو جاتے ہیں اور زمین سے لے کر عرش تک ان لوگوں کے گرد حلقہ بنا لیتے ہیں۔ آپ کی یہ محفل تو چھوٹی سی ہوتی ہے 15-20 منٹ کی، لیکن یہ عین اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور فرشتے تو ایسی محفلوں کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ تو یہ 10-15 منٹ کی یہاں پر ہماری حاضری نہیں ہے، جو کئی نوجوان لڑکوں کو نیند بڑی غالب ہوتی ہے، وہ بڑی مشکل سے سلام پھیرتے ہی نکل جاتے ہیں، بھی ہمیں وہ دعا بھی نہیں مانگتے بھی ہمیں 10-15 منٹ بیٹھنا نہ پڑے۔ حالانکہ یہ جو 10-15 منٹ ہے نا، ان کی قیمت کل قیامت کے دن ہمیں پتہ چلے گی، کیونکہ یہ خالصتاً اللہ رب العالمین کا ذکر ہے اور فرشتوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے اس محفل پر۔ تو زمین سے لے کر عرش تک ان لوگوں کے گرد حلقہ بنا لیتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ لوگ ذکر الہی سے فارغ ہو جاتے ہیں تو وہ فرشتے آسمانوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے تم کہاں گئے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہمارے پروردگار تو بہتر جانتا ہے، ہم ایک ایسی جماعت کے پاس تھے جو تیرا ذکر کرنے میں مصروف تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتو
ان کا مطلوب اور مقصود کیا تھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ دوزخ سے خوف زدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گواہ رہو میں نے ان پر دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ جنت طلب کر رہے تھے، ابھی ہم نے تھوڑی دیر بعد دعا کرنی ہے تو جنت طلب کرنی ہے نا، تو وہ فرشتے جا کے عرض کریں گے کہ یا اللہ وہ جنت طلب کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کے لیے جنت حلال کر دی۔ یہ سن کر فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ان لوگوں کے ساتھ فلاں بندہ بھی موجود تھا جو ان کے ساتھ مل کر تیرا ذکر تو کوئی نہیں کر رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ ایسے سعادت مند لوگوں کی جماعت ہے کہ جو آدمی ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر الہی کے متعلق فرمان ہے اذهبوا الطعام بذکر اللہ ولا تناموا علیہ فتاسوا قلوبکم، کھانے کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے ہضم کرو اور کھانا کھا کر سو نہ جاؤ ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ آخری بات ذکر کے درجات۔ ذکر کے 4 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کی زبان پر ذکر الہی جاری ہو جبکہ دل اس سے غافل ہو۔ زبان پر جاری ہو، دل اس سے غافل ہو، یہ ایک کمزور اور کم درجہ ہے، لیکن یہ ذکر بھی تاثیر سے خالی نہیں۔ مثلا دھیان اور ہے نا، زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہے، یہ کمزور درجہ ہے ذکر کا، لیکن تاثیر سے یہ بھی خالی نہیں ہے، کیونکہ ذکر کرنے والی زبان ایک غافل زبان سے بدرجہ بہتر ہے۔ دوسرا، ذکر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان کے ساتھ دل میں بھی ذکر الہی جاری ہو، لیکن وہ ذکر دل میں متمکن اور قرار پذیر نہ ہو۔ دل میں جاری تو ہو لیکن دل میں قرار پذیر نہ ہو، متمکن نہ ہو، اور زبردستی اس میں دل کو مصروف رکھا جائے، یہ دوسرا درجہ ہے، یہ بھی بے فائدہ نہیں ہے۔ تیسرا درجہ، ذکر کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ زبان کے ساتھ ساتھ دل میں بھی ذکر جاری ہو اور وہ ذکر دل میں متمکن اور قرار پذیر بھی ہو، اس طرح کہ دل کی کسی دوسرے کام کی طرف توجہ نہ ہو، اور یہ ذکر کا ایک عظیم درجہ ہے، یہ جو تیسرا ہے۔ اور چوتھا درجہ، ذکر کا چوتھا درجہ یہ ہے کہ ذکر کرنے والے کے دل پر اللہ غالب ہو جائے، حتیٰ کہ انسان ذکر اور مذکور کے درمیان فرق نہ کر سکے اور اس کے دل میں مذکور کے علاوہ کچھ نہ ہو، اور انسان صرف اسی میں مستغرق ہو، اور انسان استغراق میں اس حد تک پہنچ جائے کہ انسان کسی وقت بھی ذکر فراموش نہ کرے اور ہر لمحہ اس کے دل میں مذکور باقی رہے، حتیٰ کہ اسے ساری دنیا زہر قاتل معلوم ہو اور اسے اپنے وجود سے بھی خوشی نہ ہو۔ صوفیاء کرام اس مقام کو فنا کا نام دیتے ہیں اور اس کو ذکر حقیقی کہتے ہیں، نہ کہ مجازی، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے، حضور کی حدیث پاک ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ تو ہماری زندگی کی روٹین بعض اوقات ہم نے بل جمع کرانا ہوتا ہے، قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، خاموشی سے کھڑے ہیں، الٹا اکتاہٹ بنی ہوئی ہے کب باری آئے گی، تو وہ کتنا آسان ہو جاتا ہے کہ اگر بندہ نمازی ہو نا پھر اس کا اس طرف دھیان آتا ہے۔ نماز بنیادی چیز ہے، تو وہ اگر وہاں پہ ذکر جاری کر لے، اپنی زبان حرکت کرتا، تو وہ اس کا وہ جو ٹائم ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سارے کا سارا عبادت میں لکھا جائے گا۔ اسی طرح آپ ڈاکٹر پہ گئے ہیں، ٹوکن لے کر بیٹھ گئے ہیں، ابھی آپ کا نمبر نہیں آیا، تو ادھر ادھر کی گپ لگانے کی بجائے جو نمازی بندہ ہے وہ چاہے بے وضو بھی ہے اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائے، تو کیا ہوگا کہ اس کا وہ سارا ٹائم بے فائدہ نہیں رہے گا، بلکہ وہ اب دنیا کا اور کام تو وہ کر کوئی نہیں سکتا، صرف توجہ کی بات ہے۔ تو اس قسم کے جو مواقع ہوتے ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔